کہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا۔ تم نے جو قربانی کی ہے اس قربانی کے جانور کا گوشت، جو تم نے قربانی کی ہے اس قربانی کے جانور کا خون اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا۔ پھر کیا پہنچتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن ہاں تمہارے دلوں میں جو ڈر ہے، جو تمہارے دلوں میں خوف ہے اللہ رب العالمین کا، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اہل و عیال کی بھی قربانی، قربانی کا مطلب یہی نہیں کہ بھئی راہ میں ذبح کیا جائے، نہیں، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے ہوتے ہیں، انسان ہیں، دنیا کی خواہشات آ جاتی ہیں، کبھی وہ خواہشات حرام بھی ہوتی ہیں، ایسے وقت میں اہل و عیال کو دو ٹوک طریقے سے روکنا، حرام سے بچانا، چاہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں، چاہے ہم پر غصہ کریں، ہر اعتبار سے ان سے حرام سے بچانا، یہ قربانی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اہل و عیال سے جدا ہونا پڑتا ہے تو وہ جدائی کو برداشت کرنا ہوگا، یہ قربانی ہے۔ انہیں حرام سے بچانا، حلال کی طرف۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قربانی کا مقصد۔ قربانی جو ہم کیے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بے قربانی دی جائے۔ سب سے پہلے قربانی کے تعلق سے جو بھی ہم قربانی کیے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا۔ تم نے جو قربانی کی ہے اس قربانی کے جانور کا گوشت، جو تم نے قربانی کی ہے اس قربانی کے جانور کا خون اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا۔ پھر کیا پہنچتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن ہاں تمہارے دلوں میں جو ڈر ہے، جو تمہارے دلوں میں خوف ہے اللہ رب العالمین کا، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تھوڑا رکیں، غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ 2 چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی، ایک چیز اللہ کو پہنچتی ہے۔ گوشت خون نہیں پہنچتا، تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اب پہنچانا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی پہنچانا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خون کا ذکر کیا۔ کیا خون حلال ہے؟ جواب نہیں، خون حرام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو جانور کا حرام حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور وہ تم انسانوں میں بانٹتے بھی نہیں، بہا دیتے ہو حرام کو، اور جو گوشت ہے وہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا، حالانکہ گوشت حلال ہے، تم لوگوں میں اس کی تقسیم بھی کرتے ہو، خود بھی کھاتے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حلال کا استعمال کیا جائے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ماحول سے، سماج سے حرام کو مٹایا جائے اور حلال کو تقسیم کیا جائے، یہی تقوی ہے۔ بزنس کی بات لے لیں، کیا بزنس میں حلال اور حرام نہیں ہے؟ تجارت بزنس میں، رشتہ داریوں میں حلال اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم غذائیں کھاتے ہیں حلال اور حرام ہے۔ تو اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارا یہ تقوی ہے کہ جو بزنس میں حلال ہے وہ لیں، رشتہ داریوں میں جو حلال ہے وہ لیں، غذاؤں میں جو حلال ہے وہ لیں، ہمارے اخلاق میں جو حلال ہے وہ لیں۔ جھوٹ کہنا یہ حرام ہے، یہ برے اخلاق ہے، لہٰذا جو چیز حرام ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ حرام رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ حرام رشتے جیسے لو میٹرز وغیرہ ہیں یا پھر ناجائز سمبند ہیں، میں کھل کر کے یہ بات رکھ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے مسلم سماج میں یہ چیزیں دکھنے میں آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بزنس حرام ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، قربانی کا یہی مقصد ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے
ہم نے قربانی کی ہے تو اب قربانی کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور کیا چیزیں ہیں؟ تو انشاءاللہ اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، اپنا خطبہ اصل جو شروع کرنا ہے اس سے پہلے کہوں گا کہ نیت عمل کی ہو، کہنے والے کی بھی سننے والوں کی بھی عمل کی ہو، کیونکہ آدھار کارڈ، راشن کارڈ، ووٹر آئی ڈی کے مسلمان بہت زیادہ ہیں، لیکن پریکٹیکل حقیقی مسلمانوں کی کمی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے مسلمان بنیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر قربانی دینا چاہتے ہیں تو اپنے انا کی قربانی دیں۔ تمام معاملات کے بگڑنے کی وجہ، خاندانی مسائل کے بگڑنے کی وجہ، اپنے تمام تجارتی مسائل کے بگڑنے کی وجہ، مسلمانوں کے پستی میں جانے کی اصل اور بنیادی وجہ کئی وجوہات میں سے انا ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، فقر ہے، انانیت ہے، میں ہے، ہر چیز میں میں کیا، میں ہوں، میں آپ کو پتا ہے شیطان بھی اللہ سے دور اسی میں کی وجہ سے ہوا، انا کی وجہ سے ہوا، تکبر کی وجہ سے ہوا۔ ارے اللہ کے بندوں، یہ تکبر بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے جو ہم بارہا سنے ہیں وہی دلیل آپ کے سامنے میں دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اور جب ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیا اس کے پیچھے کارن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے استکبار کیا، تکبر، گھمنڈ کیا۔ گھمنڈ کا اتنا بڑا نقصان ہے، اپنے تو اپنے سے دور ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العالمین سے بھی دور ہوتے ہیں۔ ان تکبر کیا، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تیرا یہاں رہنا درست نہیں، اب چل ادھر سے نکل۔ کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین زمین پر شیطان کو بھیج دیا گیا بس تکبر کی وجہ سے، اور شیطان خود اپنی زبان سے کہتا بھی ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 اللہ رب العالمین نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے ابلیس جب میں نے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں۔ قال، اللہ رب العالمین نے کہا ما منعك الا تسجد اذ امرتك، میں نے تجھے حکم دیا تو میرے حکم پر عمل کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ آرڈر میرا تھا نا۔ تب شیطان کہتا ہے، قال، ابلیس کہتا ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، شیطان کہہ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اس لیے بہتر ہوں کیونکہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ جب میں بہتر ہوں تو اس کو سجدہ کیوں کروں؟ حالانکہ وہاں پر اللہ کا حکم دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے انا کو دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی سے اس کی تفریق کی۔ اب ہوا کیا؟ جہنم میں جائے گا فیوچر میں، پاسٹ میں اللہ رب العالمین سے دور ہو گیا، حال میں تمام انسانوں کی لعنت اس پر ہوتے رہتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نقصان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب سے پہلی اگر ہم اپنی زندگی میں قربانی دینا چاہتے ہیں، اپنے اس انا کی دیں، میں کی دیں۔ اللہ کی قسم کئی گھرانے اس میں کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، اللہ کی قسم کئی مساجد والے اپنے گھر بار اسی میں کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا تو کیا۔ اللہ اکبر، اس میں کا علاج کریں، کیونکہ اسی کے اپوزٹ میں آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیا، آدم علیہ السلام اس حکم پر برقرار نہ رہ سکے، شیطان کی چال بازی میں آ گئے، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فتاب علیہ، آدم علیہ السلام اپنے رب کے پاس چند کلمات سیکھے اور وہ کلمات دہرائے، اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کر دی۔ وہ کیا کلمات تھے؟ آپ کو ہم کو یاد ہیں، تمام بچوں کو وہ یاد دلانا چاہیے
تمام بڑوں کو وہ کلمات یاد ہونے چاہیے. میرے اور آپ کے امی ابو وہ دعا پڑھ رہے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا, ہم نے شیطان, میں نہیں, یہ نہیں بولے, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اگر تو رحم نہیں کرے گا, تو مغفرت نہیں کرے گا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میرے آپ کے امی ابو یہ کر رہے ہیں, تواضع, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مستقبل میں جنت میں رہیں گے, جہنم سے بچ جائیں گے. اللہ سے جیسے ہی دعا کیا ویسے ہی اللہ سے قریب بھی ہو گئے. سبحان اللہ. تو حاضرین اکرام, سب سے پہلی قربانی تکبر, گھمنڈ, انا میں کی ہے. دوسری قربانی ہمیں چاہے اب ہو چاہے فیوچر میں ہو, اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. جب ہمارے سامنے جانور ذبح ہوتا ہے تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں اور دلوں سے آواز آتی ہے کہ میں نے اس جانور پر جو پیسہ خرچہ کیا ہے اور میرے اس پیسہ خرچہ کردہ جانور اب اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہا ہے. دلوں سے آواز آتی ہے مستقبل میں اگر موقع مل جائے تو میں اپنی جان بھی ذبح کروں گا, اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کروں گا. یہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو سمجھایا, بڑے پیار سے سمجھایا, بڑی محبت سے سمجھایا. قوم والے سمجھے نہیں, خود ان کے والد نہیں سمجھے, گھر سے باہر نکال دیا. قوم والے تو بالکل نہیں سمجھے. اب ان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے. جب کوئی نہیں تھا گاؤں میں, بتوں کو توڑ دیا. اس کے عوض قوم والوں نے انہیں سزا دینے کے لیے آگ سلگا دیا. کیا یہ اپنی جان کو قربان کرنے کا معنی نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے, اب ہماری حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آگے بڑھے گا. سبحان اللہ. اللہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھے گا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں گواہی دے رہی ہے, تم اللہ کے لیے آگے بڑھو, اللہ تمہارے لیے آئے گا. آگ میں ڈال دیا گیا. اب اللہ رب العالمین ڈائریکٹ آگ کو حکم دے رہے ہیں. آگ کا کام جلانے کا, راکھ کرنے کا, لیکن اللہ رب العالمین اللہ ہے, خالق, مالک, رزاق ہے, وہ مدبر ہے. اس کے حکم کی خلاف ورزی کون کر سکتا ہے؟ سمندر اپنا راستہ چھوڑ کر کے موسیٰ کو راستہ دینے پر آگے بڑھ جاتا ہے, وہ اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین بردن ہی کہتا تو آگ کی ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان ہو جاتا, لیکن اللہ رب العالمین نے سلامتی والی کہا. سبحان اللہ. آگ نے دوسروں کو جلانا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ حفاظت کیا کہ نہیں کیا؟ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ وہ اس بنیاد پر کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جا, مسلمان یعنی اللہ کا فرما بردار ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمام جہانوں کے رب اللہ رب العالمین کا میں فرما بردار ہو جاتا ہوں. کیسی فرما برداری؟ آگ بھی آیا, دیکھا نہیں, آگ میں بھی کود گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بچایا. اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا. انہی کے بیٹے اسماعیل جب انہوں نے کہا کہ میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں تو کہا کہ ابو جو آپ کو حکم ملا ہے کرو, آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے انشاءاللہ, اللہ چاہے گا تو میں صبر کروں گا. آپ جو اللہ کا حکم ہے کرتے گزریے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی جان بچایا کہ نہیں بچایا؟ تو یہاں پر لازمی بات ہے کہ ہم تمام مسلمان اپنی جانوں کو تیار رکھیں اللہ کی راہ میں قربان دینے کے لیے. انشاءاللہ اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے گا. یہ ایک چیز ہے. تیسری چیز اہل و عیال کی بھی قربانی. قربانی کا مطلب یہی نہیں کہ بھئی راہ میں ذبح ہی کیا جائے, نہیں نہیں نہیں. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے ہوتے ہیں, انسان ہیں, دنیا کی خواہشات آ جاتی ہیں, کبھی وہ خواہشات حرام بھی ہوتی ہیں. ایسے وقت میں اہل و عیال کو دو ٹوک طریقے سے روکنا, حرام سے بچانا, چاہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں, چاہے ہم پر غصہ کریں, ہر اعتبار سے ان سے حرام سے بچانا, یہ قربانی ہے.
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اہل و عیال سے جدا ہونا پڑتا ہے تو وہ جدائی کو برداشت کرنا ہوگا، یہ قربانی ہے. انہیں حرام سے بچانا، حلال کی طرف بلانا. دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک فرزند دیا جن کی یادگار میں ہم قربانی دیتے ہیں. سبحان اللہ. بڑی دعاؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ لختے جگر دیا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ رب العالمین آزمائشیں لینے والا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں مسلمانوں پر یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ بھائی اللہ تعالیٰ آزمائشیں لے رہا ہے. جب انبیاء پر آزمائشیں آئی ہیں تو ہم بھی تو آزمائشوں کے لیے، امتحانوں کے لیے تیار ہونا ہے. دیکھیے لختے جگر پیدا ہوا ہے. خواب دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ وہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے کو تیار کر لیا، راستے میں لے کے جا رہے ہیں اور کہا کہ یا بنیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ اب مجھے بتلائیے، باپ کو بچوں سے زیادہ کسی اور چیز عزیز ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اور وہ بھی جب بچے بڑی دعاؤں کے بعد ملیں، جب وہ بچے ملیں، جب وہ بچے اللہ رب العالمین عطا کرے تو اس بچے سے دور ہونا، ایک تو باپ برداشت نہیں کرے گا، ماں برداشت نہیں کرے گی. دوسرا ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا. لفظ ذبح کا ہے، میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں. ذبح ہے، قتل الگ چیز ہے، ذبح الگ چیز ہے. ذبح باقاعدہ ارادے کے ساتھ کیا جاتا ہے. بیٹے کیا کہتے اسماعیل؟ اللہ جو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا مقصد یہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کرنا پڑے گا دین حق کے لیے. کئی مسائل ایسے آئیں گے. دیکھیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے، اللہ اکبر. ہم بھی مال و دولت خرچہ کرتے ہیں لیکن پیغام کیا لے رہے ہیں؟ اس چیز پر توجہ رکھیں. خاص کر یہ جو چمکتی ہوئی دنیا ہے، اہل و عیال، گھر کے بیوی بچے، گھر والے اس کے پیچھے بھاگنا چاہیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے اس چمکتی ہوئی دنیا سے ان کی حفاظت کریں، اس کے پیچھے بھاگنے سے انہیں بچائیں. دنیا کی حقیقت بتلائیں کہ یہ دنیا مری ہوئی بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظروں میں اس کی کچھ حیثیت ہوتی تو غیروں کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملتا. سبحان اللہ. اللہ کے پاس اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برابر رحمتیں برکتیں عطا کر رہا ہے. یہ تیسرا پیغام تھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اہل و عیال کی قربانی. اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے بیوی بچوں کو مکہ میں بھیج رہے ہیں، جو مکہ یڈاری ہے، جہاں آبادی نہیں ہے، جہاں پر پرندے نہیں ہیں، درخت نہیں ہے، بس ریت ہی ریت ہے، ریگستان ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنے فرزند کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کریں اللہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو محرم الحرام کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ دیا ہے. وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں. اللہ اکبر. چھوڑ دیے بیوی بچوں کو، لایا کچھ کھجور ہے، کچھ پانی ہے، ریگستان میں چھوڑ دیے، پلٹ کے جا رہے ہیں. حاجرہ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پلٹے نہیں، ایسے ہی چل رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں نا. بیوی بچوں کی قربانی ہے یہ. بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑنا جہاں پر کوئی مددگار نہ ہو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے تو دل میں اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیے. پھر سے پوچھا، پھر بالآخر پوچھ لیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اے ابراہیم، اے میرے شوہر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے تم چھوڑ رہے ہو؟
تو حاجرہ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں سر ہلایا. حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں سبحان اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. آج یہ ایمان ہماری ماؤں اور بہنوں میں آنا چاہیے. اگر شوہر حرام سے روک رہا ہے، دلیل کی بنیاد پر روک رہا ہے، تو بیوی کے اندر، گھر والوں کے اندر یہ بات آنا چاہیے کہ میرا شوہر قرآن اور حدیث کے مطابق ان چیزوں سے روک رہا ہے تو وہ صحیح فیصلہ لینے والا ہے، میں اس پر عمل کروں گی. یہ بات باقاعدہ آنا چاہیے گھر والوں کے اندر. اگر گھر والے دنیا کی محبت میں ہیں تو اللہ کی پناہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. حاضرین کرام، آخری بات، مال و دولت کی قربانی دینا لازمی ہے. آج کے تو دور میں جتنا مسلمان مال کے معاملے میں پیچھے ہیں اتنا شاید کہ کوئی اور نظر آئے. ہے بہت سے قومیں پیچھے ہیں لیکن ان میں مسلمان بھی پیچھے ہیں. اگر ہم صحابہ کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو پہلے مالدار تھے، اسلام کے لیے اتنا خرچ کیا کہ غریب ہوئے، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا دیا کہ جب وہ خرچ کرتے بھی تو سامنے والے لینے والے کوئی نہیں رہتے. اللہ اکبر. اب قربانی مال و دولت کی کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک جو چیز پسندیدہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ایک چیز ہے بڑی محبوب ہے، بڑی پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں اسے خرچ کر دینا، اللہ رب العالمین کی راہ میں اسے چھوڑ دینا. مال و دولت ہے، پراپرٹیز ہے، فلاں اللہ کی راہ میں چھوڑ دینا تاکہ اللہ راضی ہو. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا. ابو طلحہ نے وہ ان کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ تھا، اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا. عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک بہت پیاری لونڈی تھی. وہ چاہتے تھے کہ اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو آزاد کر دیا، اس لونڈی کو ہی آزاد کر دیا کہ جب اب تم غلامی میں نہیں ہو اب تم آزاد ہو. سبحان اللہ. کیا آج ہم بھی ہمارے نزدیک جو چیز محبوب ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ قربانی ہے، اس کو مسلمان جاننا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کماتا نہیں، مسلمان اپنا وقت برباد کرتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کمانے میں پیچھے رکھا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم تنگ دست رہو. اسلام کا تو حکم ہے کہ تم زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ جب ہمارے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی نا. اب ہمارے پاس اتنی اتھارٹی کیسے آئے گی؟ ہمارا زکوٰۃ نکالنے کا لیول کیسے ہوگا؟ جب ہم اتنا کمائیں گے. لیکن نہیں، ہم کمانے کا مقصد دنیا بنائیں، اس وجہ سے ہم کمانے سے پیچھے ہیں. اگر ہم کمانے کا مقصد دین بنائیں کہ میں کماؤں گا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ آدھا اللہ کے لیے آدھا گھر کے لیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسٹریٹجی تھی یہ، آدھا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کروں گا، آدھا میں اپنے گھر کے لیے رکھوں گا. اگر وہ ماہانہ 40,000 کما رہا ہے، آدھا آدھا کرے گا تو وہ 20 دین کے لیے قربان کرے گا، 20 اپنے گھر والوں کے لیے رکھے گا. اب اس کے اندر اور خواہش پیدا ہوگی کہ میں 30 گھر والوں کے لیے رکھنا ہے اور 30,000 دین کے لیے قربان کرنا ہے. تو عمر بن خطاب کی اسٹریٹجی اپناؤ، مال و دولت کماؤ. اسلام نے یہ روکا ہی نہیں کہ تم مت کماؤ مت کماؤ. ہاں، اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو بھی کماؤ حلال کماؤ، حرام سے بچو، محنت کی کماؤ، کسی کو دھوکہ دے کر کے، کسی کو ڈبا کر کے نہیں. جو بھی کماؤ حلال کماؤ لیکن اللہ کی راہ میں بھی خرچہ کرو. اب سوچئے، اگر ہر مسلمان جم کے کمائے گا، اللہ کے راہ میں جم کے خرچہ کرے گا تو کیا مسلمانوں میں غریبی رہے گی؟ کیا مسلمانوں میں فقر و فاقہ رہے گا؟ نہیں رہے گا. گوشت کا تو یہی پیغام ہے کہ ایک شخص کسی غریب کو دے گا، وہ کسی غریب کو دے گا، ہر کوئی قربانی کرے گا، ہر کوئی اپنے اپنے غریبوں میں بانٹے گا. جب ہر غریب کے گھر میں گوشت آ جائے گا تو کیا وہ 10-15 دن تک گوشت خریدے گا؟ جب وہ نہیں خریدے گا تو باقاعدہ اس کا کتنا پیسہ بچا؟ تو اسلام کی اصل جان نہیں سمجھے. مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ فلاں، یہ فلاں، وہ امام، وہ پیر. نہیں بھائیوں، قرآن مجید کو سمجھو، احادیث کو سمجھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جو تمہیں اسٹریٹجی دیا ہے اس کو اختیار کرو. ہم نے عید کے دن دیکھا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جب گوشت عید کے دن 200 روپے کلو ہوتا ہے
خریدتے ہیں. اللہ اکبر. آنکھوں دیکھی کہہ رہا ہوں میں, کسی نے ہمیں نہیں کہا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. بہت سے غریب لوگ جن کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچتا, وہ 200 روپیہ گوشت خریدتے ہیں عید کے دن. سبحان اللہ. پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کیا ہم نے اپنا ایک نقشہ بنایا کہ میرے محلے میں اتنے غریب ہیں, میرے ساتھیوں میں اتنے امیر ہیں, یہ قربانی کر رہے ہیں, میں ان سے بات کر کے ان سے گوشت امانت داری کے ساتھ لے کر کے میرے تمام غریبوں تک پہنچاؤں گا. اللہ اکبر. یہی تو ہمیں قربانی دینا ہے. جب ہم مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ آئے گا تو انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہم مضبوط ہوں گے. ایک واقعہ ہے, جنگ قادسیہ کا ہے غالباً. میں یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. قربانی دیکھیے کیسی ہوتی ہے. جنگ ختم ہوئی, پانی لینے والے پانی لے کر کے پہنچے ایک صحابی کے پاس, کہا پانی پی لو, تو جان جانے کے عالم میں ہے. ان کے کان میں آواز آئی پانی. بازو دیکھا کہ ایک اور شخص کو پانی کی سخت ضرورت ہے, تو انہوں نے کہا کہ پہلے اسے پلاؤ. اللہ اکبر. اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, اپنے مسلمان بھائی کے جان کی پرواہ ہے. جب یہ لے کر کے گئے پانی کا پیالہ اس شخص کے پاس, اس کے کانوں میں آواز آئی, دوسرا کہہ رہا ہے پانی چاہیے. اس سے کہا کہ جاؤ اس کو پانی پلاؤ. اس طریقے سے 4-5 لوگوں سے گزرتے ہوئے پانی پہلے شخص کے پاس پہنچتا ہے, تب تک یہ شہید ہو گئے رہتے ہیں. بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ کیا ہم مسلمانوں میں آج یہ جذبہ زندہ ہے؟ تو فلاں جماعت کا, تو فلاں فرقے کا, تو فلاں ہے, تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تیرا مسئلہ وہ ہے. بھئی سب کچھ ہے اپنی جگہ پہ, تو کیا ہے, تیرا عمل کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تو کتنا نمازوں کی پابندی کر رہا ہے. دوسروں کے لیے تو کہا جا رہا ہے میرا عمل کہاں تک ہے, میں دین اسلام پر کہاں تک عمل کر رہا ہوں. کہنے والا بھی اس بات پر سوچنا چاہیے, سننے والے بھی اس بات پر سوچنا چاہیے. ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے کے بجائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کے رستے پر اگر ہم تمام مسلمان آ جائیں, نبی نے جیسی مثال پیش کی تھی قربانی کی کہ ایک جسم کے برابر مسلمان ہے, تمام مسلمان ایسے ہو جائیں, اللہ کوئی غیر ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا, کوئی غیر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. قربانی کا مقصد ہی قربانی ہے, ہر لمحہ قربانی دینا ہم اپنا ذمہ بنانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا, اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا, اللہ ہمیں دین حق پر چلنے والا بنا, اللہ صحابہ کے رستے پر ہمیں چلنے والا بنا, اللہ ہمیں جنت کے رستے پر چلنے والا بنا, اللہ جہنم کے رستے سے ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.